الحمدللہ الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسول و خاتم الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء و اصحاب الصیاء اما بعد۔ عزیزان محترم، ہر مسلمان کے لیے اللہ کی کتاب قرآن کریم کو ماننے کے بعد سب سے اہم عنوان کیا ہے؟ کتاب الایمان۔ چونکہ ہمارے لیے منبع علم اور سرچشمہ علم قرآن ہے، تو جب اس سے تعارف ہو گیا تو اس کے ساتھ ہمارا تعلق ظاہر ہے کہ ایمان کے ساتھ ہوگا۔ تو ایمان کیا ہے، خود اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایمان کے متعلق آپ کو یہ تقریباً 8 ذیلی عنوان ہیں کہ قرآن ایمان کے بارے میں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے۔ 8 ذیلی عنوان ہیں، ان میں سے ہر ایک کے تحت کچھ مسائل ہوں گے، لیکن ان کو بڑے عنوانوں میں لانے کے لیے یہ 8 ذیلی عنوان ہیں اس کے۔ مثلاً ایمان کے بارے میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایمان ہے کیا، اجمالی اور تفصیلی۔ دوسرا عنوان آگے آئے گا کہ ایمان اور عمل یہ 2 الگ الگ حقیقتیں ہیں۔ اس کے ذیل میں آپ کے سامنے تقریباً 3-4 اور عنوان ہوں گے، اور اس کے بعد تیسرے درجے میں کہ ایمان کی نفی کیسے ہو سکتی ہے، اور اس میں امت کے پہلے طبقے میں کیا اختلاف رہا ہے۔ تو میں پوری تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ جاننے کی کوشش کریں کہ ایمان کے بنیادی نمبر اور ارکان کتنے ہیں گنتی میں۔ ایمان کے بنیادی ارکان جن پر مجموعی طور پر ایمان کا لفظ آئے گا تو وہ کتنے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ 6 ہیں، جن کو کہتے ہیں 6 ارکان یا 6 نمبر کہیں۔ ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ 6۔ اور آپ حضرات کے ذہن میں یہ بات ہو، چونکہ آپ سامعین میں سے نہیں، اہل علم میں سے ہیں، طالب علم ہیں، یا اہل علم ہیں یا طالب علم ہیں، تو آپ کو ایمان کے بارے میں یہ مباحث نوک بزباں ہونے چاہیے کہ بات آئی نہیں، زبان سے نکلی نہیں۔ تو حضرت جبریل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آ کر انہوں نے حضور سے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے۔ یہ مشہور حدیث ہے جو کئی دفعہ آپ نے سنی ہوگی، سمجھی ہوگی، کہ جبریل امین جب ایک عام مسافر کی صورت میں، کہ جیسے کوئی انسان آ رہا ہے مسائل پوچھنے کے لیے، حضور کی خدمت میں آئے، اور جو آپ کے پاس بیٹھے لوگ تھے وہ نہیں پہچان سکے تھے کہ کون مسافر آیا ہے، تو اس نے جو حضور سے آ کر سوال کیے کہ ایمان کیا ہے، تو آپ نے اس کے 6 ارکان بتائے۔ 6۔
پہلے مثال ہے، میں آگے پیچھے بات ہو سکتی ہے. پہلے کیا ہے کہ اللہ پر ایمان، پھر فرشتوں پر ایمان، پھر اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے تمام رسولوں پر ایمان، اور آخری دن پر ایمان. کتنی باتیں ہوئیں؟ 5. اور چھٹی بات یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان، کہ اس کا خیر اور شر ہونا سب پہلے سے لکھا جا چکا. تو کتنے اس کے رکن ہوئے؟ 6. 5 میں نے پہلے ذکر کیے. کیوں؟ قرآن کریم میں ایمان تفصیلی کا بیان 2 مقامات پر ہے، اور ایمان اجمالی کا بیان تقریباً 1 مقام پر. اور جو ایمان اجمالی تفصیلی آ گیا 5 میں، اور 6 نمبر پر آیتوں میں تو وہ چیز نہیں 6، لیکن قرآن حضور کے جواب میں ہے کہ 6واں نمبر جو ہے وہ ایمان کا کیا ہے؟ تقدیر پر ایمان. والقدر خیری و شرہ من اللہ تعالی، کہ خیر اور شر دونوں پہلے سے طے شدہ ہیں. چونکہ قرآنی آیات میں جہاں ایمان مفصل کا بیان آیا وہاں 5 ہی چیزیں ہیں، اور حدیث میں یہ 6 ہیں. تو 6ویں بات جو ہے وہ بہت اہم ہے. تو قرآن کریم میں وہ جو 6ٹھی بات ہے وہ پارہ نمبر 27 سورہ الحدید آیت نمبر 32، اس میں وہ مذکور ہے. تو حدیث چونکہ جامع ہے سارے امور کی، تو کوئی بات قرآن کریم میں مختلف جگہ پر ہو تو حضور نے ان کو جمع کی صورت میں 6 بات فرمایا. کہ اب میں عرض کرتا ہوں، آپ ذرا اپنے بچپن کی طرف تصور کریں. آپ نے بچپن میں جب قاعدہ پڑھا تھا، نورانی قاعدہ ہو یا بغدادی قاعدہ کوئی، تو وہاں ایمان کے متعلق 2 لفظ آئے تھے، ایمان مجمل اور ایمان مفصل. تو ایمان مجمل کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ پر آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکام اقرارا باللسان و تصدیقا بالکل. تو ایمان اجمالی کیا ہے؟ یہی ایک، ہم اللہ پر ایمان لائے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اپنی ذات و صفات مل جائے ہم اس پر ایمان لائے. تو یہ ہے ایمان اجمالی. اور ایمان تفصیلی کیا ہے؟ جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر. تو یہ ایمان تفصیلی ہے. تو پوچھا جائے کہ قرآن پاک میں ایمان تفصیلی کہاں ہے، تو یہ جواب دینے کی بجائے کہ وہ قاعدے میں ہے جو ہم نے پڑھا تھا. اگر آپ قرآن کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو اتنا تو کم از کم ہے کہ قرآن پاک میں فلاں فلاں صورت میں ہے. اور میں آپ کو اس سے توجہ دلانے کے لیے وہ آیتیں نہیں پڑھوں گا، میں نے وہ فہرستیں جو ہے نا کہ کہاں کہاں ہے وہ میں عرض کر دوں گا. اب یہ کہ پہلا جو ہے پہلا درجہ کہ ایمان اجمالی کہاں ہے. قاعدے میں تو ہم نے پڑھا نا کہ تم کہو کہ ہم ایمان لائے جیسا کہ اس صفات کے لائق ہے. وہ قبل تو جمیع احکام ہے، ہم نے کل احکام اس کے قبول کیے. تو قبول کرنا یہ فرائض میں سے ہے، قبول کرنا. اور عمل کرنا یہ عمل ہے. عمل رہ بھی جائے تو انسان اس دائرے سے باہر نہیں ہوتا. لیکن اگر اللہ کے دین کو قبول کرنا یہ انکار ہو جائے یا کسی پہلو سے رہ جائے تو انسان ایمان سے گیا. تو میں آپ کو یہ آپ کے ذہن میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے.
آپ سے اگر پوچھا جائے کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے تو آپ لمبی بات کی بجائے 2-3 لفظوں میں اس کا جواب دیں. اور علم وہ ہے کہ جس کا بوجھ آپ دماغوں پر ڈالیں، کاغذوں پر نہیں. جب سے یہ رواج ہوا کہ دین کی کوئی بات سنو اور کاغذوں پر اتارو یا موبائل میں اتارو، اس وقت سے یہ جذبہ جو ہے کہ دماغ پر اتارو، یہ جذبہ کمزور ہو گیا. تو ان باتوں کا خاص طور پر جو ایمان کے بارے میں ہے، اگر آپ اس کا بوجھ اپنے دماغوں پر ڈالنے کو تیار نہیں تو یہ بہت بڑی کمزوری ہوگی، کیونکہ اعمال بغیر ایمان کے قبولیت نہیں پاتے. تو ایمان کیا ہے اجمالی؟ تو اب میں 2-3 لفظ بولتا ہوں، اگر آپ کوشش کریں کہ زندگی بھر یہ لفظ نہ بولیں پھر تو آپ قرآن کے کچھ قریب آ گئے. اور اگر اٹھتے ہی وہ بھول جائیں، لفظ میں بولوں گا خود، پھر اس کا مخرج قرآن سے. مثلا ایمان کیا ہے؟ جواب، حضور کی ہر بات کو حق ماننا. حضور کی ہر بات کو حق ماننا. اب یہ الفاظ اگر آپ پابند ہو جائیں ان لفظوں کے جو میں بتاتا ہوں تو آپ کو یاد رہے گا. اور اگر اپنی تشریح پڑھو کہ ایمان کیا ہے تو لمبی لمبی تقریریں کرو گے، لیکن فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور تو سلجھا رہا ہے پر سرا ملتا نہیں. تم ڈور کو سلجھاتے ہو، لمبی لمبی باتیں کرتے ہو کہ ایمان، لیکن وہ جو سرا ہے وہ سر پر آئے نا. تو میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی کہ اس بات کا جواب 3 لفظوں میں، 4 لفظوں میں، کہ ایمان کیا ہے؟ حضور کی ہر بات کو حق ماننا. اب آپ پر ایک کاؤنٹر سوال ہوتا ہے کہ ہر بات سے مراد کیا ہے؟ ہر بات سے مراد کیا ہے؟ تو جواب، آپ نے جو کچھ کہا، جو کچھ کیا اور جو کچھ آپ کے سامنے ہوا اور آپ نے اس پر نکیر نہیں کی، بس نہیں ہے. تو حضور نے جو کچھ کہا، جو کچھ کیا اور جس چیز کو آپ نے اپنی نظر سے منظوری بخشی، یعنی صحابہ کر رہے تھے، کوئی کر رہے تھے، لیکن حضور کے سامنے ہوئی اور حضور نے اس پر نکیر نہیں کی، یہ نہیں کہا غلط ہے، تو وہ بھی دین ہے. اب اس کو کہیں کہ ایمان کیا ہے؟ واٹ ہی سیڈ، واٹ دا پروفٹ سیڈ. نمبر 2، واٹ ہی ڈڈ اینڈ واٹ ہی اپرووڈ by having a glance on that. What he said, what he did and what he approved. یہ ایمان ہے. اب یہ کاغذوں پر ڈالنے کے بجائے میں ہم سے کہوں کہ آپ مجھے اسی جگہ سنائیں اب یہیں کہ ایمان کیا ہے. جواب، حضور کی ہر بات کو حق ماننا. نمبر 2، ہر بات سے کیا مراد ہے؟ 3 باتیں، واٹ ہی سیڈ، واٹ ہی ڈڈ، واٹ ہی اپرووڈ. تو سادہ زبان میں دین آ جائے تو زندگی بھر کام آئے گا. اور لمبے چوڑے آپ بیان کریں تو باتیں ساری صحیح بھی ہوں، لیکن ڈور تو سلجھا رہا ہے پر سرا ملتا نہیں. ڈور تبھی ڈور ہے کہ کتنی بھی ہو، لیکن اس کا جو ہے بنچ وہ ہاتھ میں ہو. اب میں نے آپ سے کہا کہ ایمانی اجمالی کیا ہے؟ کہ حضور کی ہر بات کو حق ماننا. اس کے لیے اگر آپ کے پاس یہ ایک فہرست ہو، میں ایک فہرست سے پڑھ رہا ہوں، یہ ایک کتاب ترتیب دی ہے نوجوانوں کو اور طالب علموں کو پڑھانے کے لیے. پہلا اس کا حصہ 2 دن ہم نے پڑھا، اس کا نام تھا قرآن کیا ہے. اس سے ہم فارغ ہوئے
تو آج ہم ایمان پر آ گئے ہیں کہ کتاب الایمان شروع کی ہے. تو میں نے کہا کہ ایمان کا ایک حصہ ہے اجمالی، جو میں نے اپنی زبان میں بیان کیا، حضور کی ہر بات کو حق ماننا. اب میں وہ آیت پڑھتا ہوں. ہمیں بچپن میں وہ آیت زبانی یاد کرائی جاتی تھی تاکہ ایک لفظ میں کہے کہ ایمان کیا ہے. تو جب کہا حضور کی ہر بات کو حق ماننا، تو اس میں آیت ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون، قسم ہے تیرے پروردگار کی، تیرے رب کی، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں پا سکیں گے، ایمان نہیں لائیں گے، ایمان پر قائم نہیں ہو سکیں گے، حتیٰ یحکموک کا، حتیٰ کہ تجھ کو وہ حکم اور فیصلہ مانے، فیما شجر بینہم، ہر وہ چیز جو ان کے درمیان بحث میں آئے، ہر وہ چیز جو اختلاف میں آئے، ہر وہ چیز جو پوچھ جائے، ہر بات میں جب تک نہ، تو ہر بات یہ ایک عام ہے. اور عربی میں لفظ عام کے لیے لفظ آتا ہے ما کا معنی عام. یحکموک فی ما شجر بینہم، ما عامہ، وہ مشتمل ہے کثیرین پر، یشمل کثیرین. فلا وربک لا یؤمنون، تو یہ ایمان کی کون سی تعریف ہے جو میں نے کی؟ ایمان جمالی کی جو تعریف کی، یہ کون سی ہے؟ مجھے فرما کہ لا یؤمنون، یہ ایمان والے نہیں ہو سکیں گے جب تک. آپ اس کو نہیں سمجھے بات کو، ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ لا یؤمنون کا معنی ہے کفر، کیونکہ ایمان نہ ہونا یہ کفر کو کہتے ہیں. تو جب ایمان کا لفظ کفر کے مقابلے میں آئے تو پھر ایمان کے معنی ہیں حضور کی حق بات کو ماننا. اور جب ایمان کا لفظ کفر کے مقابلے میں نہ آئے تو پھر اس کا یہ معنی نہیں ہے. وہ معنی کیا ہے وہ بھی یاد ہونا چاہیے. اب میں نے جو بات کہی وہ یہ کہ ایمان کا لفظ جب کفر کے مقابلے میں ہے تو یہاں کیا ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون، وہ ایمان والے نہیں ہوں گے، کافر ہی رہیں گے. حتیٰ یحکموک، تو حضور کو ہر بات میں اپنا آربیٹریٹر ماننا، حکم ماننا ضروری ہے ایمان میں. کب؟ جب یہ لفظ آئے کفر کے مقابلے میں. اور جب یہ لفظ کفر کے مقابلے میں نہ آئے، جیسا کہ قرآن پاک میں ایمان کا لفظ ایک جگہ نماز پر بھی آیا ہے. جب پہلے قبلے کی طرف جو نمازیں پڑھی گئیں تو اس کے بعد فرمایا اللہ لا یضیع ایمانکم، تمہارا ایمان ضائع نہیں کرے گا. تو ایمان سے وہ نمازیں ہیں جو پہلے قبلے کی طرف پڑھی گئیں. لا یضیع ایمانکم، اللہ ایمان ضائع نہیں کرے گا. اب یہ ایمان کا کس پر آیا؟ نماز پر. اب یہ ایمان اجمالی میں نہیں آئے گا. جو کفر کے مقابلے میں ایمان ہے وہ ہے یہ. اور کفر کا اشارہ کیا ہے؟ لا یؤمنون حتیٰ یحکموک فیما، یہ ہے ایمان. جس طرح کلمے میں پہلے کیا ہے؟ کلمہ آپ پڑھتے ہیں آپ، تو کلمے میں پہلی بات کیا ہے؟ کلمے میں ہے معبود کا انکار، کوئی معبود نہیں. لا الہ، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں. تو یہ کیا ہے؟ کفر. کہنا کہ کوئی بھی معبود نہیں تو کیا خدا کی نفی نہیں ہوگی؟ خدا کی نفی ہوگی. لا الہ کوئی نہیں. آگے کہا الا اللہ، مگر ایک اللہ ہے جو عبادت کے لائق ہے. تو پہلے آئی نفی اور پھر آیا اس بات. تو جب ایمان کا لفظ کفر کے مقابلے میں آئے تو یہ پہلے آیا کفر، لا الہ، کوئی بھی بات کے لائق نہیں، یہ کفر ہے. یہ ایمان تب بنے گا جب کہو الا اللہ، لا الہ
کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہاں تک کوئی رہے تو کافر ہے۔ آگے آپ نے اس بات کیا، الا اللہ، مگر اللہ، تو تم جیسا نفی کیا نا، اور الا اللہ کے ساتھ کیا ہوا، اس بات، تو کلمے کے بعد آ جاؤ ایمان کیا ہے، لا یؤمنون، یہ کفر ہے، حتیٰ یحکموا کا، یہ اس بات ہے۔ تو جو ترتیب کلمے میں تھی وہی اس آیت میں اس کی جھلک دکھائی دے رہی ہے۔ تو فرمایا فلا وربک کا، قسم تیرے رب کی، قسم تیرے رب کی، یہ جو فرمایا کہ لا یؤمنون، ایمان والے ہو ہی نہیں سکیں گے، ایمان والے ہو نہ سکیں گے، حتیٰ یحکموا کا، جب تک تجھے نہ مان لیں، کس میں، فی ما شجر، جو بات بھی ان میں اختلاف میں آئے اس میں تجھے بڑا نہ مانے۔ اور ہم حدیث کی روشنی میں یہ سمجھانے کے لیے کہ وہ تین امور کون سے ہیں، جو کچھ آپ نے کیا، جو کچھ آپ نے فرمایا، اور جو کچھ آپ کے سامنے ہوا، واٹ ہی سیڈ، واٹ ہی ڈڈ اینڈ واٹ ہی اپرووڈ۔ تو یہ ہے ایمان اجمالی۔ فرمایا ایمان لانا ہے تو اب پہلے وہ سمجھو کہ ایمان کون سا پوچھ رہے ہو، جب یہ کفر کے مقابلے میں آئے، اور جب یہ اعمال پر آئے تو وہاں اس کی پھر تفصیل ہے، پھر اس پر بحث نہیں چلے گی تمہیں۔ مثلا ایک بات سمجھو کہ جب ایمان کا وہ اعمال پر آئے تو اس کے مقابلے میں کفر نہیں ہوتا۔ مثلا نماز کیا ہے، عمل، اور اسلام میں، اسلامی شریعت میں عورتوں پر کچھ دن ایسے آتے ہیں جب وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، ایسے دن آتے ہیں، اور وہ نماز نہیں پڑھ سکتی۔ تو ویسے ضمنی طور پر بات بتاتا ہوں، کسی نے کہا کہ مردوں پر بھی کوئی ایسا وقت آتا ہے، تو میں نے کہا کہ ہاں۔ کب؟ میں کہ رمضان میں جب وہ سفر پر جائے تو روزہ نہیں رکھے گا، اور دن تو اس دن اس نے روزہ نہیں رکھا تو اس کے عمل میں کمی تو آ گئی۔ لیکن کسی مسلمان کے بارے میں جو رمضان میں سفر پر جا رہا ہے اور روزہ نہیں رکھ رہا، کوئی کہے گا کہ اس کا آج ایمان کم ہو گیا؟ کیونکہ وہ ایمان جو ہے اس کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ جو کفر کے مقابلے میں ہو، اور ایک وہ جو اعمال پر آئے۔ جو اعمال پر آئے اس کے احکام اور ہیں، اور جو اس کے کفر کے مقابلے ہیں اس کے اور ہیں۔ اب عورت جن دنوں میں نماز نہیں پڑھتی، کیا کوئی کہتا ہے کہ اس کا ایمان کم ہو گیا ہے؟ نہیں نا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ایمان کا لفظ جو ہے وہ دو معنوں میں، جب یہ کفر کے مقابلے میں آئے تو پھر یہ بنیاد ہے ہمارے ایمان مجمل کی اور ایمان مفصل کی، اور جب یہ لفظ اعمال پر آئے تو اس کے احکام اور ہیں۔ اب نماز کے بارے میں جو کہا گیا کہ یہ نماز بھی ایمان ہے، تو اس کا ہم اپنے طور پر سمجھا سکیں گے کہ بھئی ایمان کی بہار ہے، ایمان کی زینت ہے۔ لیکن اس معنی میں اس بارے میں ایک بات یاد رکھیے، ایمان کے بارے میں جو مجمل ہے، بنیادی ہے، اس کے بارے میں یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ انٹرنل ڈویژن ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ مثلا حضور سے جبریل نے اگر پوچھا کہ ایمان کیا ہے، آپ نے اس کے 6 ارکان بتائے، اب ان ارکان میں سے ایک نکال لو تو باقی 5 ایمان نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ شخص 5 ماننے والا 90% مسلمان ہے اور 10% وہ مسلمان نہیں۔ یہ جو 6 اس کے نمبر یا ارکان ہیں، یہ سارے حقیقت میں ایک ہیں، اور جب مختلف اجزاء سے مل کر
ایک حقیقت قائم ہوتی ہو کہ اب پارٹس کین ناٹ بی سیپریٹڈ ایزیلی، جس کے اجزاء آسانی سے تقسیم نہ کیے جا سکیں، اس کے لیے ایک لفظ ہے، مشکل ہے ذرا لفظ، لیکن ایک دفعہ یاد کر لیں زندگی بھر کام آئے گا۔ اس کو لفظ عربی میں کتابوں میں آتا ہے لفظ بسیط، با سین یا تو اس کو کہتے ہیں۔ تو ایمان ایک حقیقت بسیطہ ہے، ایک بسیط حقیقت ہے، یعنی 6 نمبروں یا 6 ارکان سے مل کر ایک ایمان ہے، اور اب اس کے اجزاء ناقابل تقسیم ہیں۔ ہوگا تو پورا ہوگا، نہیں ہوگا تو بالکل ہی نہیں ہوگا۔ کسی مسلمان کے بارے میں یا کسی کلمہ گو کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا یہ اتنے پرسنٹ مسلمان ہے، اتنے پرسنٹ کافر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان اپنی ذات میں پرسنٹیج قبول کرتا ہی نہیں۔ اس لیے جو لوگ ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ قادیانیوں کو تم کافر نہ کہو، کیونکہ ساری باتیں اسلام کی مانتی ہیں، صرف ایک دو نہیں مانتے، تو پہلے سے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ایمان ہے ہی ایسی چیز کہ جو انٹرنل ڈوین ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا، تقسیم ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے جس نے 5 میں سے ایک کا انکار کیا وہی مسلمان نہیں، جس نے 2 کا کیا وہ بھی نہیں، جس نے سب کا کیا وہ بھی نہیں۔ تو اسلام کی ایک قطعی بات کا انکار کرنے والا اور پورے دین کا انکار کرنے والا، دے اسٹینڈ ایٹ اے سیم لیول، ایک جیسے۔ اپنے ذہن کو ایمان پر پختہ کرنے کے لیے کچھ باتیں تو اب میں اس طرح توجہ دلاتا ہوں کہ اب کہ ایمان کی جو مفصل تفصیل ہے وہ کہاں ملے گی؟ ایمان کی تفصیل آپ کو کہاں ملے گی؟ سورۃ البقرہ کی جو آخری آیتیں ہیں، جس کے بارے میں بعض روایات میں آتا ہے کہ معراج کی رات آپ کو یہ تحفہ دیا گیا، اس میں ایمان مفصل ہے کہ کس طرح آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ اب یہ تفصیل آ گئی نا، وہ جو اجمال اس میں تھا فیما حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، اب اس اجمال کی بات تفصیل کیا کہ کل آمن باللہ، سب لائے ایمان اللہ پر، و ملائکتہ 2، و کتبہ 3، و رسلہ 4، والیوم الآخر 5۔ تو 5 ہیں اس کے ارکان۔ یہ بیان ہے سورۃ البقرہ کے اخیر میں۔ یہ ہمارا ایمان تفصیلی ہے، اور جو تقدیر والی آیت ہے وہ میں نے سورۃ الحدید پارہ 27 آیت نمبر 32 میں ایک مقام پر، اور دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے یہ ایمان کی تو جو تفصیل ہے وہ ایک دو اور آیتوں میں بھی، لیکن اب وہ آیتیں آپ کو یاد آنی چاہیے کہ جس میں کہ ایمان اور اعمال 2 چیزیں ہیں، ایک نہیں۔ ایمان اور اعمال 2 چیزیں ہیں، اور جب کہا جائے 2 چیزیں تو عربی زبان میں ان کو 2 بناتی ہے واو۔ واو کا لفظ جو ہے نا وہ مثلا آمنو، ان الذین آمنو وعملوا الصالحات، ایمان اور اعمال۔ تو یہ واو جو ہے اس کو کہتے ہیں عطف تغائر، اس کا نام عطف تغائر ہے۔ تو اس نے 2 کیسے کر دیا، عام ایمان اور ہے، اور ایمان اور ہے اور اعمال اور ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔
تو اللہ نے اور کہہ کر جو چیز بیان کی وہ ایک تو نہیں ہو سکتی. اس لیے ایمان کا یہ جو مقام ہے کہ وہ عمل کے مقابلے میں ہے، وہ ہے ایمان ذاتی جو عمل کے مقابلے میں ہے. تو ایمان کی جو حقیقت بسیطہ ہے وہ یہی ہے، جس پر ایمان کے سارے ارکان جمع ہیں وہ یہی ہے. کون سی؟ جو اعمال کے مقابلے میں ہے. اور ایمان کی ایک حقیقت یہ ہے کہ جو ایمان کی حقیقت بسیطہ میں داخل نہیں، وہ ایمان کی زینت ہے. ایمان کی زینت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے جب دعا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہم حبب الینا الایمان، اے اللہ ایمان کو ہمارے دل کا محبوب بنا دے، وزینہ فی قلوبنا، اور اس کو زینت عطا فرما، یعنی عملوں کی زینت عطا فرما. تو ایمان کی ایک حقیقت ہے، ایک اس کی زینت ہے. تو جتنے بھی اعمال نیک ہیں سارے ایمان کا ثمرہ ہیں، پر ایمان کی حقیقت میں داخل نہیں. تو اب ایک میں فرقے کا تعارف کراتا ہوں. میں نام تو نہیں لینا چاہتا تھا لیکن نام لینا پڑا. ایک فرقہ ہے، اب تو بہت کم لوگ اس کے ملیں گے تاریخ میں، اس کا نام ہے خارجیوں کا فرقہ. وہ کہتا ہے کہ ایمان گناہ کبیرہ کوئی کرے ایمان سے نکل جاتا ہے. کوئی گناہ کبیرہ کرے تو ایمان سے نکل گیا. تو انہوں نے ایمان کی حقیقت کو سمجھ نہیں نہ پائے. تو ایمان کے ساتھ گناہ کبیرہ سے ایمان نکلتا ہے نہیں. تو ایک آیت تو آپ کو یہ یاد دلانی چاہیے ہمیشہ کہ لڑائی کرنا، قتل و قتال بے وجہ، بغیر کسی وجہ کے لڑائی کرنا، یہ کوئی چھوٹا گناہ ہے؟ چھوٹا گناہ تو نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، کہ مومنین کے کچھ لوگ اگر باہمی قتال کریں، وہ لوگ صرف یہ ہے نا کہ قتال یہ نہیں کر رہے، اس کے باوجود اللہ نے کہا مومن طائفتان من المؤمنین، کہ مومنوں کے لوگ قتال. تو اب اگر وہ قتال سے آؤٹ آف دا پیر آف اسلام ہو گئے تھے، اسلام سے نکل ہی گئے تھے، تو ان کو مومن کیوں کہا؟ جب مومن کہا تو معلوم ہوا کہ ایمان سے وہ خارج نہیں. تو فرمایا کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں، اصلح ہو تو ان میں اصلاح کرا دو. تو معلوم ہوا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا. اور اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعمال پر بھی نماز پر بھی ایمان کا بول ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہاری ان نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا. تو نماز کا کیا نام رکھا؟ نماز کا کیا نام رکھا؟ ایمان. تو یہاں ایمان اپنے اصل معنی میں ہے یا زینت کے معنی میں؟ تو ایمان زینت کے معنی میں اور تکمیل کے پہلو میں ہو تو بے شک عمل کو شامل ہے، لیکن جب اپنی ذات میں ہو حقیقت بسیطہ میں تو یہ عمل کو شامل نہیں. تو ان کا انکار کس نے کیا؟ کنہوں نے کیا؟ اور خوارج کہاں ہوئے؟ خوارج کہاں ہوئے؟ یہ بصرہ سے اٹھے تھے. بصرہ میں یہ تحریک خوارج کی بصرہ سے اٹھی تھی. اب بصرہ کے قریب اور کون سی جگہ تھی جو مسلمانوں کے لیے علم کا مرکز ہو؟ وہ کوفہ تھی. اور کوفہ میں ایک بہت بڑے امام صاحب علم امام ابو حنیفہ وہ بیٹھے تھے کوفہ میں. اب ان کے ذمہ تھا کہ وہ خارجیوں سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے کہیں کہ اصل ایمان جو ہے وہ کم و بیش نہیں ہوتا، وہ تقسیم تک قبول نہیں کرتا کہ کوئی اتنے پیسے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ جائے خیر دے، انہوں نے کھل کر یہ بات کہی
کہ ایمان تقسیم نہیں ہوتا، اور ایمان بڑھتا گھٹتا نہیں. جتنا بھی ایمان ہوگا تو پورا ہوگا، نہیں تو بالکل نہیں ہوگا. یہ گھٹتا بڑھتا نہیں. اور قرآن کی جو آیتیں تھیں جن میں ایمان کی زینت اور تکمیلی پہلو کو ساتھ لیا گیا، ان کا انکار نہیں، لیکن وہ ایمان کی حقیقت بسیطہ نہیں، وہ اس کی ایک زینت ہے اور اس کی تکمیل ہے، اور اس کا انکار نہیں کرتے. اب اتنی بڑی بات کی تفصیل کرنا اور گرنے سے بچانا عام آدمی کا کام تو نہیں، کسی بڑے امام کا ہے. تو انہوں نے جب یہ کہا تو جو لوگ نادان تھے انہوں نے امام صاحب کے بارے میں پروپیگنڈا کیا کہ جی یہ کہتے ہیں کہ ایمان زیادہ نہیں ہوتا، حالانکہ قرآن میں آگے زیادہ ہوتا ہے. تو زیادہ وہ ہوتا ہے جو اعمال لے کر آئے، جس میں اعمال داخل ہوں، لیکن وہ جو کفر کے مقابلے میں وہ تو ظاہر نہیں ہوتا نا. تو اتنا پروپیگنڈا امام ابو حنیفہ کے خلاف کیا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ایمان کم بیش نہیں ہوتا، اور قرآن میں ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب آیتیں آتی ہیں زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھتا جاتا ہے. تو جو علم والے لوگ ہیں وہ اس کا معنی کرتے ہیں کہ ایمان مضبوط ہوتا جاتا ہے، لیکن بڑھتا گھٹتا نہیں ہے، مضبوط ہو جاتا ہے. اب اگر امام ابو حنیفہ کوفہ میں نہ ہوتے اور بصرہ میں اور خود کوفہ میں شیعوں کی تحریکیں تھیں، ان ساری تحریکوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اصل ایمان اسلام کو بچانا اور دین کو بچانا اللہ نے ان کی توفیق ان کو عطا فرمائی تھی. اور ایک حدیث میں بھی آیا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ ایمان اگر ثریا ستاروں سے بھی آگے چلا جائے، نہ رہے، دور ہو جائے، لو کان الایمان معلقا بالثریا، تو وہ ایمان ثریا ستاروں تک بھی چلا جائے، یعنی لوگ اسلام سے دور ہو جائیں، لنالہ رجل من ابناء فارس، تو ابناء فارس میں سے ایک شخص ہوگا جو ایمان کو وہیں پالے گا. اور محدثین کہتے ہیں کہ اس بشارت کا مصداق امام ابو حنیفہ ہیں کہ جنہوں نے کوفہ میں رہتے ہوئے بیک وقت خارجیوں سے، شیعوں سے، روافض سے، قدریہ سے، جبریہ سے، سب سے اسلام کو بچا کر اس کشتی کو کھیتے ہوئے لے آئے. اور ان کی پیروی میں 1400 سال تک جو اسلام آتا رہا وہ امام کی اسی نظر تحقیق کا نتیجہ تھا. تو میں نے آپ کے سامنے یہ جو باتیں کی ہیں کہ ایمان کیا ہے، تو اس میں لکھا ہے حضور کی ہر بات کی تصدیق، اور آگے آیتیں لکھی ہیں. سورۃ النساء کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، آیت نمبر 65. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور کی آیت نمبر 93، اس میں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان لوگوں کا کہ ڈریں وہ لوگ جو لوگ اس پیغمبر کی نافرمانی کرتے ہیں. اس کی نافرمانی سے بچو، اس کی نافرمانی سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن ایمان کے معنی وہی ہیں جو ایک ہوئے. اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ سورۃ البقرہ میں ایمان کی تفسیر کہاں کیا گئی، آمن رسول ما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. اور آگے وقالوا سمعنا واطعنا نہیں، آمن رسول ما انزل الیہ من ربہ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، ہاں والیوم الآخر. تو اب یہ ایمان تفصیلی ہے یہاں. اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 136 میں بھی ایمان تفصیلی کا بیان ہے. اب ہم اس تفصیلی ایمان پر اس تفصیل کے ساتھ ہی یقین رکھتے ہیں. اب ایک بات پر کہ اب کہا جو آمن الرسول بما انزل الیہ، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ یہ پیغمبر اور اس کے ساتھی مومنون
یہ ایمان لائے تو ایمان کون کن کا ذکر ہوا؟ کہو دو کا کیا؟ رسول اور مومنون، رسول اور صحابہ۔ پھر سنو، آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمومنون، تو مومنون ایک اور آمن رسول یہ رسول دو، تو دو ایمان لائے۔ لیکن لفظ ایمان کا 2 دفعہ کیوں نہیں آیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حافظ جو ہیں وہ اس کو پڑھیں، آمن الرسول بما انزل بما انزل الیہ من ربہ، تو آمنا ایک ہی دفعہ آیا، اور فرمایا رسول والمومنون وہ 2 آئے۔ حالانکہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ رسول بھی ایمان لایا اور مومنون بھی ایمان لائے، تو ایمان کا لفظ 2 دفعہ آ سکتا تھا نا۔ جی لفظ ایمان ایک ہی ہے، اس میں اللہ نے جمع کیا پیغمبر کو بھی اور اس وقت کے صحابہ کو بھی۔ تو معلوم ہوا کہ جب ایک ایمان میں وہ دونوں شامل ہیں، تو جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی صحابہ کا ایمان منافقانہ تھا، اندر سے نہیں تھا، تو اگر اندر سے ان کا ایمان اور ہوتا تو اللہ پیغمبر کو اور اس وقت کے ان مسلمانوں کو ایک ہی لفظ میں جمع کرتے، آمنا۔ تو جب کہا آمن الرسول ایک دفعہ، اور اس میں 2 ایمان لانے والے کون ہیں؟ 2، پیغمبر اور مومنون۔ تو جب اللہ نے صحابہ کو پیغمبر کے ساتھ ایمان میں جمع کیا تو معلوم ہوا کہ وہ ایمان منافقانہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ پیغمبر کے دل میں غلط ایمان ہو سکتا ہے۔ تو یہ بات بھی یاد رکھنے کے لائق ہے، سمجھا گئی جی کہ آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمومنون، اور آگے پھر کلن کا معنی کیا ہے؟ کہ یہ پیغمبر اور سارے مومنین، کلن آمن باللہ، کہ پہلے جن کا ذکر ہوا انہیں سارے ہی ایمان لائے اس پر سارے۔ تو 5 ارکان ایمان یہاں ذکر کیے، یہاں سے 4 ہے۔ ہاں جی، یوم الآخر اس میں نہیں ہے۔ اور چھٹا جو ہے وہ میں نے کہا کہ سورۃ آیت نمبر 32 اس میں بیان کیا۔ اب جب یہ بات پتہ چلا کہ ایمان اور عمل الگ الگ حقیقتیں ہیں، اور پھر اب گناہ کبیرہ سے انسان ایمان سے نہیں نکلتا، اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے کہ جن لوگوں نے امام ابو حنیفہ کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا کہ جی کہتے ایمان کم و بیش نہیں ہوتا، وہ لفظوں سے کھیلتے ہیں مغالطہ دینے کے لیے، صرف مغالطہ دینے کے لیے کہ دیکھو قرآن میں تو زیادہ ہوتا ہے اور یہ کہتے نہیں ہوتا۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں لفظی مغالطہ، لفظی مغالطہ۔ مثلا ایک شخص تھا، اس کا ایک بیٹا وکیل تھا، اور دوسرا اس کا بیٹا اکاؤنٹنٹ تھا۔ تو ایک شخص نے کہا کہ جی اس کا بیٹا اکاؤنٹنٹ نہیں ہے، تو اس کا اشارہ کدھر تھا؟ جس کو وکیل کا پتہ، وکیل کے بیٹے کا، تو اس نے کہا کہ اس کا بیٹا اکاؤنٹنٹ نہیں ہے یعنی وکیل ہے۔ تو اسے جملہ صحیح کہا یا غلط؟ صحیح کہا۔ اور دوسرے نے کہا کہ اس کا بیٹا اکاؤنٹنٹ ہے، وکیل نہیں ہے، اس کی نظر دوسرے بیٹے پر تھی۔ اس کو کہتے ہیں لفظی نزاع۔ حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں، حقیقت میں بوتھ آف دیم آر رائٹ، دونوں، لیکن لفظی ہے کہ اس کا محکوم علیہ اور ہے اس میں۔ تو جب امام ابو حنیفہ نے کہا کہ ایمان کم بیش نہیں ہوتا، تو ان کا محکوم علیہ وہ ایمان ہے جو حقیقت بسیطہ ہے۔ اور جب امام بخاری نے کہا کہ زیادہ ہوتا ہے، تو ان کا محکوم علیہ وہ ایمان ہے جو ما کان یحیی ایمانکم ہے۔ تو دونوں صحیح ہے نہیں؟ تو ہم ہمیشہ کہتے کہ امام ابو حنیفہ کا معنی یہ نہیں کہ ہر بات امام بخاری کی کہو کہ یہ اور ہیں وہ اور ہیں۔ تو ہماری دعوت یہی چلتی ہے کہ بھئی سارے اوپر سے ٹھیک ہیں اور صحیح تھے، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا ایک امت میں تفرقہ پھیلانا۔ تو اب یہ لفظ مومن کیونکہ ایمان سے ہے، تو کسی نے پوچھا تھا کہ مومن کا لفظ مومن کے کافر کے مقابلے میں آتا ہے نا؟ تو میں نے کہا کہ نہیں،
یہ کافر کے مقابلے کبھی یہ لغوی معنی بھی ہوتا ہے. مومن کا معنی ماننے والا. کس طرح؟ کہتے یوسف علیہ السلام کے بھائی جب یوسف کو کنویں میں گرا کر اپنے باپ کے پاس آئے تو باپ کو یہ کہا حضرت یعقوب کو ما انت بمومن، آپ مومن نہیں لنا ہماری بات پر، کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا اکلا حسے وہ، تو آپ ہماری بات نہیں مانیں گے. ما انت بمومن لنا. تو یہاں مومن کا لفظ اصطلاحی معنوں میں ہے یا لفظی معنوں میں؟ لفظی معنوں میں. اور کوئی کہے کہ جی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ کو کہا تو مومن ہی نہیں ہے، تو سوائے اس کے کہ وہ تفرقہ پھیلائیں اور امت میں انتشار، اور کوئی ہے؟ تو مومن کا لفظ قرآن پاک میں آیا ہے یہ لفظی معنوں میں بھی. اس طرح قرآن پاک میں ایک جگہ یا دو جگہ لفظ آیا ایمان اسلام کے مقابلے میں. مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ حجرات میں کہ کل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کہ تم ایمان نہیں لائے تم یہ کہو اسلمنا. تو یہاں اسلام کا لفظ ایمان کے مقابلے میں ہے. لیکن دو قرآن پاک کی صریح آیتیں ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور اسلام ایک ہیں. ان آیتوں کو سامنے نہ رکھنا تو لوگوں میں یہ جو ذوق جب تک قرآن فہمی کا نہ ہو اور ہر مسئلے کو وہ قرآن سے نکال نہ سکیں اس وقت مسلمانوں میں جوڑ نصیب نہیں ہوگا. وہاں اللہ تعالیٰ ایک مقام پر اخرجنا من کانا فیہا من المومنین، کہ جو بھی مومنین سے ہم نے نکال دیا. اخرجنا من کانا فیہا من المومنین وما بنا بیا غیر بیت من المسلمین، اور یہاں مسلمین کا لفظ ہے. تو یہاں مسلمین اور مومنین ایک ہی معنی میں ہیں. اس طرح غالباً سورہ محمد میں بھی آخر میں ایک آیت موجود ہے جسے پتہ ہے کہ ایمان اور اسلام ایک معنی میں. اب ہمارا جو طریقہ ہے اس کے مطابق ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ امت میں تمام ائمہ علم جو علم والے ہوئے ہیں ان کی عزت کو بھی قائم رکھو اور ان کی حیثیت کو بھی، اور سوچو تو کوئی ٹکراؤ ہی نہیں ہے. ہر ایک کی بات اپنے اپنے مقام پر صحیح ہے، لیکن امت میں تفرقہ پھیلانے والے جو ہیں وہ بات کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں. تو میں اس وقت آج جو کتاب الایمان کی پوری بحث تو نہیں کر سکتا، میں نے خاکہ بتا دیا کیا کہ ایمان اور اسلام ایک ہے. کبھی اس کو ایک مشکل عنوان بنائیں اور تقریر کریں تو وہ آیتیں آپ کو زبان یاد ہو جائیں گی. اور جب کہا کہ ایمان زیادتی تو قبول کرتا ہے یعنی قوت، لیکن کمی قبول نہیں کرتا، تو کمی کا لفظ ہے ہی کوئی نہیں. حالانکہ جب امام صاحب ابو حنیفہ نے کہا تھا کہ ایمان کمی بیشی کو، تو وہاں دونوں کی نفی ہے کہ نہ بیشی نہ کمی. لیکن جہاں اس بات ہے وہاں صرف زیادتی ہے کمی نہیں. معلوم ہے وہاں اور معنی میں ہے. اب چونکہ ہمیں ایک اور جگہ پروگرام ہے تو انہی باتوں پر میں ختم کرتا ہوں. تو کتاب الایمان کے بارے میں یہ اہمیت ہے کہ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں سب سے پہلے باب باندھا ہے کتاب الایمان. ہم نے آج اس سبق کا شروع کیا کہ کتاب القرآن پر تو ہم پہلے بات کر چکے ہیں. یہ معتزلہ ایک فرقہ ہمارے خلاف ہوا شروع سے ہی، تو وہ کہتے ہیں کہ کفر اور ایمان کے درمیان ایک درمیانہ درجہ ہے. ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، کفر اور ایمان میں کوئی واسطہ نہیں، بس دو ہی ہیں، اور کہ دو ہی چیزیں ہیں. اس کے لیے سورۃ تغابن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ تغابن میں کہ هو الذی خلقکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، فمنکم کافر ومنکم مومن، تم میں یا کافر ہے یا مومن ہے. تیسرا فمنکم، سو ہیں تم میں کافر و مومن. وما علینا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. لا الہ الا اللہ.